اب میں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے اسلام آباد کے مرکزی خطیب فضیلت الشیخ حافظ ابو بکر صدیق حنیف حفظہ اللہ تعالی دعوت خطاب دوں گا، جو کہ خطیب ہیں مرکزی جامع مسجد علامہ عبدالعزیز حنیف اسلام آباد کے۔ حضرت حافظ صاحب علامہ صاحب کے بیٹے ہیں۔ جس طرح علامہ صاحب کا ہمیشہ ہمارے ساتھ شفقت والا معاملہ ہوتا تھا، ان کا بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ بہت ہی پیار محبت والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، ان کی جوانی میں مزید برکت پیدا فرمائے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات کے سبب پہ آپ کی تشریف لائے۔ آپ سے مخاطب ہوں گے حافظ ابو بکر صدیق حنیف حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت کے بے پناہ فضل و احسان سے آج ہم یہاں مرکزی جامع مسجد اہل حدیث لائق علی چوک مارکیٹ میں عصمت قرآن کانفرنس کے عنوان سے مغرب کی نماز کے بعد جمع ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آج کے اس پروگرام اس مجلس کے انعقاد پر اس تمام مسجد کی انتظامیہ، نمازی حضرات، اس جامعہ کے منتظمین اور بالخصوص ہمارے قابل عزیز ہمارے بڑے بھائی فضیلت الشیخ سید عتیق الرحمن شاہ کاشمیری حفظہ اللہ تبارک و تعالی، ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی قرآن کی یہ مجلسیں، یہ مجالس اور قرآن کی یہ محفلیں اسی طرح ہمیں سجانے کی توفیق عطا فرماتا رہے اور ہمیں حقیقی معنوں میں اہل قرآن بنا دے۔ مجھے شاہ صاحب کا حکم ہوا کہ آپ نے کچھ گفتگو کرنی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا کہ ہمارے استاد مکرم، ہمارے شیخ مکرم فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی موجود ہوں گے۔ اور جس سے یقینی بات یہ ہے کہ میری زبان میں جو ایک لڑکھڑاہٹ ہے وہ صرف آپ کو محسوس ہو رہی ہے، لیکن ٹانگوں کی لڑکھڑاہٹ اور کمزوری مجھے یہاں کھڑے ہو کے محسوس ہو رہی ہے۔ شیخ مکرم کے سامنے یہاں اسٹیج پر کھڑے ہو کر ایک امتحان ہے جو دینا ہے، اللہ مجھے اس امتحان میں سرخرو کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے دیگر مشائخ بشمول ہمارے شیخ مکرم کے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے، ان جیسوں سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقینی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان جیسے علماء ربانیین الحمدللہ جب تک ہمارے درمیان موجود ہیں خیر باقی ہے۔ میرے ماموں جان حضرت مولانا محمد صدیق بالا کوٹی حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تشریف فرما ہیں۔ ان تمام بڑی شخصیات کی موجودگی میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ مجھے کوئی 45 منٹ کا وقت دیا گیا ہے،
لیکن کوشش ہوگی کہ اس سے قبل انشاءاللہ میری گزارشات مکمل ہو جائے۔ جو موضوع مجھے آج دیا گیا ہے وہ ہے ہماری قرآن سے غفلت کی وجوہات کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ متکلم ہے، ہم مخاطب ہیں۔ اس قدر عظیم کلام جب ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ہم عموماً یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ غفلت برتی جاتی ہے، تو اس کی وجوہات یقیناً موجود ہوں۔ جب کوئی بیماری موجود ہوتی ہے تو اس کے اسباب بھی ہوتے ہیں، اس کی علامات بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس بیماری کا کوئی علاج بھی موجود ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اسی ضمن میں اس بیماری کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں، اس کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں، اور پھر سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ان بیماریوں یا وجوہات کا علاج کیا ہے، اس پیٹرن پر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت سے دعا گو اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی اور کوتاہی ورنہ اس سے صرف نظر فرمائے۔ موضوع ہے قرآن مجید سے ہماری غفلت کی وجوہات۔ تو سب سے پہلے جو لفظ ہے نا جو اہم ہے وہ تو یقیناً قرآن خود ہے، اور اس کی تعریف میں یا اس کی ڈیفینیشن میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہم سب عظمت قرآن کانفرنس میں آئے ہیں۔ تو قرآن مجید کا معانی مفہوم، قرآن سے مقصود کیا ہے، کیا مطلب لے رہے ہیں ہم، اللہ کی ایک کتاب جو سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین لے کر نازل ہوئے ہیں، عربی زبان میں جو سورہ فاتحہ سے آغاز ہو کر والناس پر ختم ہوتی ہے، یہ قرآن۔ اس سے غفلت کی وجوہات کیا ہیں؟ تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم غفلت سے مراد لے کیا رہے ہیں۔ یہ جو لفظ غفلت ہے یہ عربی زبان میں غفلہ سے ہے، اور اسی سے الغفلت اس کا مصدر ہے۔ لسان العرب میں اس کا معنی ہے ترک، یعنی کسی چیز کو چھوڑ دیا یا اس سے بے اعتنائی برتی ہے، اور ذہن میں یہ معنی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کسی چیز سے غفلت برتتے ہیں یا غفلت کا معنی استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی جو بھی خیر ہے اس کی طلب باقی نہ رہے، یا اس چیز میں جو شر موجود ہے اس کا ڈر باقی نہ رہے۔ غفلت کا معنی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، اس انداز میں چھوڑ دینا کہ اگر وہ خیر والی ہے تو اس کی خیر کی طلب نہ ہو، اور اگر اس میں کوئی شر ہے تو اس کی شر سے کوئی ڈر باقی نہ ہو۔ اصطلاح بھی علماء نے غفلت کی کچھ تعریفیں کی ہیں۔ علماء اصفہانی فرماتے ہیں غفلت کا مطلب ہوتا ہے متابعۃ النفس علی ما تشتہی، نفس جس چیز کی خواہش کرے، جس کو چاہے اس کے پیچھے لگ پڑے، جو دل میں آیا وہ کرنے لگ جائے۔ اگر کسی بندے کی زندگی اس طرح گزر رہی ہے کہ جو نیا خیال دل میں آتا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے پرکھے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، تو یہ غافل انسان۔ اسی طرح کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے ابطال الوقت بالباطل، اپنے وقت کو باطل چیزوں میں برباد کر دینا، یہ بھی غفلت ہے۔ ایک بندہ ہے جس کو اس بات کی کوئی سمجھ موڑی نہیں کہ وقت ایک قیمتی متاع ہے، اور اس وقت میں خیر کے کام کر سکتا ہوں
ہم آج کل نئی جنریشن سے یہ بہت زیادہ سنتے ہیں کہ یار کوئی کام سمجھ نہیں آ رہا، چلو کوئی ٹائم پاس کرتے ہیں، وقت گزاری کرتے ہیں۔ یہ وقت گزاری یا ٹائم پاسنگ بوریت بڑی ہے، چلو کچھ اور کرتے، یہ صرف وقت گزارنا، یا انگریزی میں آج کل ایک اور اصطلاح ہے کلنگ دا ٹائم، میں وقت کو قتل کر رہا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں۔ یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جن کے ہاں وقت کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اگر انسان کی زندگی کا پیٹرن، گزرنے کا جو انداز ہے وہ یہ بن چکا ہے کہ وہ بس وقت گزاری کرتا ہے، نئے نئے بہانے تلاشتا ہے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اندر ڈوبتا چلا جا رہا ہے، باطل چیزوں میں اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، یہ بھی غافل ہے۔ علامہ جرجانی نے ایک اور بات کہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ غافل وہ ہوتا ہے اللہ یغفر بذالک ببالی، جب ہم کہیں گے فلاں شخص فلاں چیز سے غافل ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آتا، اگر اس بات اس طرف سوچ بھی نہ جائے، بالکل ہی دماغ سے وہ چیز محو ہو جائے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ بسا اوقات ہم نے بہت سی چیزیں گھر میں رکھی ہوتی، آپ نے ایک چیز خریدی، کوئی سوٹ خریدا، کوئی جوتا خریدا، گھر میں رکھ دیا، بہت سے اللہ نے اور بھی دیے تھے، آپ کے ذہن میں بھی نہیں رہتا کہ فلاں چیز بھی میں نے خرید کے رکھی تھی، اس کو بھی مجھے استعمال کرنا۔ بڑے عرصے کے بعد کہیں الماری کھولیں، دیکھیں سامنے وہ چیز پڑی، وہ اچھا یہ بھی تھی، مجھے تو ذہن میں نہیں رہا یہ۔ تو جس چیز کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، اگر انسان کے ذہن سے اس کا خیال بھی قبل ہو چکا ہے، یہ شخص بندہ بھی اس چیز سے متعلق غفلت والی زندگی گزار ہے، وہ غافل ہے۔ اب اپنے موضوع کے ساتھ اس کو جوڑ لیجیے کہ قرآن مجید سے ہماری غفلت کی وجوہات کیا ہیں۔ تو یہ لفظ غفلت کی جو لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے نا، اس کو اگر ہم ساتھ ملا لیں تو شاید کچھ بات واضح ہونا شروع ہو جائے۔ قرآن مجید سے غفلت کی وجوہات لغتاً کہتے ہیں غفلت، الغفلت چھوڑ دینا، یعنی ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوا، یا یہ کہ اس کے اندر اگر کوئی خیر ہے تو اس خیر کی طرف ہمارے اندر نظر نہیں آتی، یا اگر اس کے اندر کوئی خطرہ ہے کہ اگر میں نے اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی، اس کتاب میں اتنی طاقت ہے جو اسے اپنا امام بناتا ہے، آگے رکھتا ہے، وہ اسے قیادت کرتی ہوئی جنت میں لے جاتی ہے، اور جو اسے پسے پشت ڈالتا ہے وہ اسے گھسیٹتی ہوئی جہنم میں لے جاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بالآخرین، بڑی قوموں کو اس کتاب کی وجہ سے عزت مل گئی اور بہت سی قومیں اس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی میں چلی گئی۔ تو اس کے اندر جو خیر ہے اس کی طرف بھی نہیں ہے، اور اس بات کا ڈر بھی باقی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر کوئی پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ اگر یہ پوزیشن ہے تو پھر غفلت ہے، اور اگر یہ پوزیشن ہے کہ انسان کا نفس جس طرح اس کو لے جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے، اپنے وقت کو ادھر ادھر برباد کر رہا ہے، یہاں تک کہ سوچ میں سے بھی یہ بات محو ہو چکی، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ چلو فرصت کے اوقات ہیں، مصروفیت کے تو چلو میں مصروف ہوں، مشغول ہوں، ابھی تو وقت موجود ہے، اس وقت بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو کھول کر تھوڑا سا پڑھ لوں، 4 آیتیں سمجھ لوں۔ اگر یہ بات بھی ہماری زندگی سے بالکل محو ہو چکی تو بھائی میں اور آپ غفلت کا شکار ہیں، اور یہ غفلت دنیا کی کسی چیز کے متعلق نہیں بلکہ یہ اللہ کے کلام سے متعلق ہے، یہ اللہ رب العزت کے فرمان سے متعلق ہے، وہ کلام جس کو اللہ رب العزت نے جب نازل کیا ہے تو ہر موقع پر اسپیشل انتظام کیا، آسمانوں پر
پر نازل ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا دل تمام انسانوں میں جو تھے، جو ہیں، جو ہوں گے، ان سب میں سب سے اعلیٰ مرتبہ جس رات میں نازل کیا وہ لیلۃ القدر ہے، جس ماہ میں نازل کیا وہ رمضان المبارک ہے، جس زبان میں نازل کیا وہ تمام زبانوں کی سردار زبان عربی زبان ہے۔ اس کتاب کے ساتھ جو جڑ جائے وہ سب سے بہتر بن جائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ ہے جو اس کتاب کو سیکھے اور سکھائے۔ تو جس چیز کی قدر و منزلت بہت بڑی ہو اس سے غفلت برتنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اتنی قدر و منزلت والی کتاب کو چھوڑ دینے والا کوئی چھوٹا نقصان نہیں کر رہا، وہ بہت بڑے نقصان کو اپنے ذمے لے رہا ہے۔ اور جب یہ سمجھ آ جائے کہ یہ غفلت ہے، موجود ہے، ہم اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر موضوع کا اگلی بات آتی ہے کہ اس کی وجوہات کیا؟ تو میرے بھائی بہت سی وجوہات ہیں، اگر تفصیل میں بات کریں تو بہت لمبی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر اجمالاً کچھ نقاط میں اس کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں تو غفلت قرآن مجید سے غفلت برتنے کی وجوہات میں سب سے پہلی وجہ جہالت، علم کا نہ ہونا۔ جب انسان کسی چیز کے بارے میں اس کی قدر و منزلت ہی نہ پہچانتا ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ واقعہ قیمتی چیز ہے، تو اس کا استفادہ کیا کرنا ہے؟ ایک واقعہ ہے، اس سے کچھ بات سمجھ آ جائے شاید۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، اس کا بیٹا دبئی چلا گیا، ماں کا بڑا خدمت گزار تھا، ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی تھا نہیں، باہر چلا گیا کہ کچھ پیسے کماؤں گا، کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں، حالات ٹھیک ہیں، والد بہت ہو چکا، چلا گیا، بڑا عرصہ ہو گیا، گھر میں جو توشہ تھا وہ ختم ہونے لگا، کئی ماہ گزر گئے، کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اب ماں کے پاس جب جو کچھ جمع ہوئی تھی ختم ہو گئی، تو پڑوس میں ایک شخص کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ میں نے سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا، بیٹا میرا گیا تھا، لیکن پلٹ کے اس پہ کوئی فون نہیں آیا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، خط اس کا آتا ہے، میں اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتی ہوں، لیکن اب میرے پاس کھانے پینے کا سامان بھی سارا ختم ہو گیا، تو آپ سے ادھار لے رہے ہیں۔ اس نے کہا مرضی تو خط آتا ہے، اس میں وہ کچھ لکھتا ہوگا اور آپ کو کچھ کہتا ہوگا، وہ آپ نے کسی کو پڑھوایا نہیں۔ اس نے کہا بیٹا جی مجھے خود پڑھنا آتا نہیں، کسی کو میں نے پڑھوایا نہیں، بس آنکھوں سے لگا کر اس کی یاد میں اس کو چون کر اپنے گھر میں اپنے پاس رکھ لیتی۔ اس نے کہا یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ اس نے کہا 6 ماہ ہونے لگے۔ اس نے کہا آپ مجھے گھر دے چلے، مجھے وہ خط دکھائے۔ اب وہ اماں اس کو گھر لے گئی اور خط دکھائے، تو وہ جب وہ خط کھولتا تو اندر ایک ڈرافٹ ہوتا، بیٹے نے پیسے بھیجے ہوتے تھے کہ ماں کے خرچے کے لیے، اور ساتھ میں اپنی خیر خیریت باقی ساری چیزیں بھی لکھی ہوتی، ماں کو پڑھنے نہیں آتی، وہ بس آنکھوں سے لگا کے چن کے اس کو رکھ دیتی کہ یہ خط ہے، اس خط کے اندر ایک کاغذ ہے جس سے پیسے ملتے ہیں، اس کو بتائیے۔ اس نے سمجھایا کہ ماں جی بیٹا آپ کا فرمانبردار ہے، ہر مہینے آپ کو پیسے بھیجتا ہے، آپ نے کسی کو بتلایا نہیں، آپ نے اس بارے میں علم سیکھا نہیں، جانا نہیں۔ میرے بھائی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم نے ساری زندگی اس کتاب کی جو وقعت قدر و منزلت اور اس سے حاصل ہونے والے حقیقی فوائد ان کو جاننے پہچاننے کی کوشش نہیں۔ زندگیاں بیت گئی، ہم نے انگریزی پڑھی اور پڑھنی چاہیے، کوئی مخالفت،
معاملے میں ہم جاہل رہے. تو غفلت کے اسباب میں سے پہلا سبب مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری جہالت. اب ہم بہت سارے کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو جہالت نہیں برتی، ہم نے تو زندگی میں پڑھا ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق بنایا ہے. اور وہ دوسرا سبب، اور وہ سبب ہے ہمارا اس کتاب کے ساتھ عقیدت کا تعلق ہونا، جبکہ عملی تعلق اور اس کتاب کو کتاب اور عمل نہ سمجھ. عقیدت کا بڑا تعلق ہے. اللہ کی کتاب ہے، گوٹے کنارے والے غلاف کے اندر لپیٹ کر گھر کے سب سے اونچے طاق پر رکھتی ہے جہاں کسی کا ہاتھ پہنچے نہیں. اللہ کی کتاب ہے، اس کو آنکھوں سے لگا کر چوم کر واپس بند کر کے رکھ دینا ہے میرا عقیدت کا بڑا تعلق ہے. اللہ کی کتاب ہے، میں نے قسم اٹھا لی ہے تو اس پر ہاتھ رکھنا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں. یہ کتاب بولتی ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت ہوتی ہے. وہاں مجھے یاد رہا ہے کہ میں نے اس کتاب سے ہاتھ اٹھا کر اگر قسم اٹھائے بغیر جھوٹ بولا تب بھی اللہ کی مجھ پر لعنت ہوگی. میں سمجھتا ہوں صرف اس کتاب پر ہاتھ رکھ کے ہی سچ بولنا چاہیے، اس کے علاوہ باقی کا مرضی کرنا چاہیے. اس کتاب کے ساتھ جو غفلت کا تعلق ہمارا، اس کی ایک وجہ صرف اور صرف ایک بنیادی ظاہری عقیدت، جس کے نتیجے میں ہم اس کتاب کو بیٹیوں کے سروں کے اوپر رکھ کر ان کی روشنی کرنے کو تیار ہیں کہ برکت ہو جائے. لیکن یہ کتاب برکت کے حصول کے جو ذرائع بتاتی ہے ان پر عمل کرنے کو تیار ہے. ہم اس کی تعریف لکھ کر گھول کر پینے یا اپنے جسم پر یا اپنی اولاد کے گھروں کے اندر لٹکانے کو تیار ہے کہ برکت ہو جائے، شرعی چیزوں سے حفاظت ہو جائے، ہمارے مسائل حل ہو جائے. ہم گھروں کے اندر آیات بڑی خوبصورت کیلیگرافی میں لکھ کر لگانے کو تیار ہے. ہمارا عقیدت کا تعلق ہے، نظر آئے مسلمانوں کا گھر ہے. دکانوں پر لکھ کر لگانے کو تیار ہے کہ وہاں پر خیر و برکت ہو جائے. لیکن یہ کتاب جو عملی اصول بتاتی ہے، قوانین بتاتی ہے، نہ ہم نے سیکھے، نہ ہم نے سمجھے، اور نہ ہم اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں. اس کتاب سے غفلت برتنے کی وجوہات میں سے ایک اور بڑی وجہ، آپ شاید اس بات پر تھوڑے سے حیران کہ میں متبادل کہہ رہا ہوں، جبکہ اللہ کی کتاب کو تو کوئی متبادل ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک نور اور کتاب مبین بھیجی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ اس کے ذریعے سے اس اللہ کی خوشنودی چاہنے والوں کو سلامتی کے رستے بتلاتا ہے. انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتا ہے اپنے اذن سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے. ہم اس کتاب کو کتاب ہدایت اور ظلمات سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانے والی سمجھنے کے بجائے اس بات پر ایمان لا چکے ہیں کہ اس دنیا میں کامیاب وہ ہے، روشنیوں میں وہ ہے، ماڈرن وہ ہے جس کو اچھی انگریزی آتی ہے، جس کا انگریزی کا ایکسنٹ بہت اچھا ہے، جس نے دنیاوی تعلیم بہت پڑھ لی ہے. حتیٰ کہ میں ہر جگہ یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، اب آپ بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہم نے مولویوں کی بات نہیں سنی، ہم نے اسکالر قسم کے لوگ چاہیے. اور اسکالرشپ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ دینی علم تو بے شک واجبی سے آتا ہو، دنیاوی علوم میں کوئی ڈگری شگری لکھی ہو جائے. اگر کسی بندے نے کسی دنیاوی علوم میں پی ایچ ڈی وغیرہ کر لی ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی میڈیکل سائنس کا ہے، اس نے اردو کی ترجمے کے ساتھ 4 کتابیں پڑھ لی، وہ کچھ دین
معلومات کے ساتھ بولنا شروع ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہم اس بندے کی بات سنیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی کتاب اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے بجائے دنیاوی تعلیم اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کو ایک دنیاوی کامیابی کا متبادل سمجھ لیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو نازلہ پڑھا دیا، 500 روپے کی ٹیوشن پر دائی صاحب رکھے ہوئے، وہ آتے ہیں بچے کو قرآن پڑھا دیتے ہیں، نازلہ وہ پڑھ لیتا ہے. ہمارا جو حق ہے وہ ادا ہو گیا، مسلمان ہونے کا حق پورا ہو چکا. وہی بچہ اگر قرآن نہ پڑھے تو ہم کہتے ہیں خیر ہے، پورا دن اسکول سے آیا ہے، پریشان ہے، تھکا ہوا ہے، چلو آج چھٹی کر. لیکن وہی بچہ اگر اسکول جاتے ہیں یہ کام کرے تو ہم ڈنڈا اٹھانے کو نہیں کیا. وہ ABC کا ایکسنٹ اچھا نہ کرے، اس کی پروننسیشن تھوڑی سی خراب ہو جائے تو ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے ہمارا بچہ پینڈو ہے. میں طالب محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا علی محمد ابو تراب حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اہلا وسہلا و مرحبا. سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا علی محمد ابو تراب صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہو چکے ہیں. ہمارے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ آج اس مجلس میں وہ بھی تشریف لائے ہیں. اپنی گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکال کر میں ان کی تشریف آوری پر ان کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارا بچہ انگریزی کے 4 لفظ غلط بولے، ہمارے معاملے پر جتنی شکلیں آتی ہیں غلط قرآن سننے کے بعد بھی آتی ہیں. اگر نہیں آتی اور ہماری ساری محنت، توجہ اور غصہ اور اپنی لگن اور پیسہ اور تمام پر ہمارے پاس وسائل دنیاوی ترقی کے حصول کے لیے دنیاوی علم اور اس سے متعلقات کا فنون ہے، ان کے حصول کے لیے تو جان مارنے کے حد تک حاضر ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا دنیاوی معاملات میں پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کی کچھ اور وجوہات ہیں جن پر علاقہ سے گفتگو ہو سکتی ہے. یہ جو سو کا ظاہری طور پر دین پر عمل کرنے والے بنیادی طور پر کچھ پیچھے رہ گئے، اس کی کچھ اور بڑی سنجیدہ وجوہات ہیں، پر بڑی تفصیل سے کبھی بات ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ایک متبادل بیانیہ ہم نے بنایا ہے اپنے لیے، اور اس متبادل پر ہم حقیقتاً خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، اور اس کے مقابل اللہ کے لیے اور کلام کے لیے اور اس سے متعلق علوم کے لیے ہم خرچ کرنے اور وقت لگانے کو تیار نہیں ہیں. یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی کتاب سے غفلت میں پڑے. اللہ کی اس کتاب سے غفلت میں پڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ آخرت پر یقین کا نہ ہونا. ہم سب کہتے ہیں ہمارا آخرت پر ایمان. اللہ رب العزت کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ آخرت پر یقین ہو. تو ابھی آخرت کی ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یقین انسان کو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں اور آپ ابھی آمنے سامنے. یقین یہ ہے کہ ابھی ہم رات ہے، اس میں ہماری کوئی دوسری رائے نہیں. یقین ہمیں تب ہوتا ہے کہ جب ہمیں انٹرنیشنل کوئی سفر کرنا ہوتا ہے، ہم اپنا سامان باندھ کر موسم کے مطابق تیاری کر کے پاسپورٹ ٹکٹ تیار کر کے انتظار میں لگے ہوتے ہیں. ایئرپورٹ پہلے پہنچتے ہیں کہ کہیں فلائٹ
ویزا نہ لگوائے، یہ سارے معاملات کرتے وقت پہ ایئرپورٹ نہ پہنچے کہتے چلا ہی جاؤں گا غیر کچھ نہیں ہوگا. کبھی ایسا بندہ نہیں دیکھتا. اگر کوئی ایسا بندہ ہو تو آپ کہتے ہیں یار آپ کی عقل کہاں ہے؟ جس بندے نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، قبر کی گہرے میں اترنا ہے، قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کا حساب بڑا قریب آ چکا ہے لیکن وہ رخ پھیرنے والی غفلت میں پڑے ہوئے، اعراض کے اندر پڑے ہوئے. یہ ظاہری طور پر یقین کے لیے ہمارا ہے آخرت پر ایمان، لیکن عمل اس کی چگلی کھائے. یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ جب ہمیں اس بات کا یہ احساس نہیں کہ مر کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب کتاب دینا ہے اور وہاں پر اس کتاب میں یا تو ہمارے حق میں سفارش کرنی ہے یا ہمارے خلاف سفارش کرنی ہے. وہاں یا ہم اہل قرآن میں سے ہوں گے یا ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگا رہے ہوں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن مجید کو مسے کچھ ڈال دیا، اس سے غفلت میں پڑے ہوئے. تو میرے بھائی جتنی مرضی ہم محنتیں کر لیں دنیا کی، یاد رکھیے سب کچھ یہاں چھوڑ کر ہم نے آگے جانا ہے اور آگے جس چیز نے ہمارے ساتھ جانا ہے وہ عمل صالح ہے. اور عمل صالح میں سے ایک بہت قیمتی چیز انسان کا اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے کو اللہ رب العزت قیامت کے روز کہیں گے کہ تم پڑھتا جا رہی طرح اور اوپر جنت کی منزلیں چڑھتا جا اور پڑھ کے ایسے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز میں اس طرح جس طرح تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا. اب ایک شخص ایسے جلدی جلدی پڑھتا ہے، ایک ہے وہ تجوید کے قواعد اور اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا. اور شیخ الماسراوی حفظہ اللہ ایک مجلس میں لاہور میں موجود تھے، انہوں نے تلاوت کی اور مختلف قراءت اشرا کی جو قراءات ہیں ان کی تلاوت کی. اس کے بعد کہنے لگے اللہ تعالیٰ جب حامل قرآن کو کہیں گے نا کہ قیامت میں روز پڑھتے جا پڑھتا جا اور تیری منزل وہاں پر جہاں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرے گا، تو جو قراءت اشرا جانتے ہیں مختلف قراءات میں پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت کو متعدد قراءات میں پڑھتے ہیں، ان کی منزل کہاں ہوگی؟ اور جو فہم کے ساتھ پڑھتا ہے، تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے، رک کر ٹھہر کر ایک ایک آیت کا علم حاصل کر کے پڑھتا ہے، اور جتنا ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لأن تغدو وتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صبح اٹھ کر اگر تم اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت کا علم حاصل کرو، ایک آیت کا علم، تمہارے لیے اجر و ثواب میں 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ اجر و ثواب کا باعث. تو جو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوگا، سمجھ کر پڑھتا ہوگا، اس پر عمل کرتا ہوگا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیسا اجر رکھا. تو آخرت سے غفلت، موت سے غفلت، حساب کتاب کے پیش ہونے اس معاملے میں غفلت، یہ ہمیں اللہ کی کتاب سے بھی غافل کیا. اب اس غفلت کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، لفظ غفلت ہمیں پتا چلا تھا کہ چھوڑ دینے کا نام. غفلت کا علاج یہ ہے پکڑنا، تمسک اختیار کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم
بِهِمَا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان سے چمٹے رہو گے، ان کو پکڑ کر رکھو۔ اللہ کی اس کتاب کو تھام لیجیے، پکڑ لیجیے۔ سید الانبیاء کا فرمان ہے، اللہ نے اس کتاب کو اپنی مخلوق کی طرف نازل کیا ہے جس طرح ایک رسی لٹکائی جاتی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، دوسرا سرا مخلوق کی طرف ہے، جو اس کو تھام لیتا ہے وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اس کو تھامیے، اس کو پکڑیے، اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیے، اور قرآن مجید کے جو حقوق علماء نے بیان کیے ہیں ان حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ اختصار کے ساتھ آخر میں وہ حقوق کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کتاب پر ایمان لانا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، یہ عام بندے کی کتاب نہیں۔ میں چاہوں تو پڑھوں، چاہوں تو نہ پڑھوں، یہ کلام اللہ ہے۔ رب العالمین مخاطب ہے، کلام کر رہے ہیں، ہم سے خطاب ہے۔ ہم ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں سن کر گزر ہو جائے۔ جہاں بجا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا جو ہے، پتہ ہے کیا بات؟ اب یہ مجمع ہے، سارا سامنے بیٹھے ہیں، اگر میں اس سارے مجمع کو چھوڑ کر کسی ایک کا نام لوں کہ بھائی صدیق، بھائی مبشر، منیر صاحب، فلاں صاحب، جس کا نام لوں گا نا وہ فوراً متوجہ ہو جائے گا کہ بھائی مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ باقی سارے لوگوں کے مقابلے میں جس کا نام لیا گیا ہے وہ توجہ کرے۔ رب کائنات بار بار قرآن مجید میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ہم آیتیں سنتے ہیں، اوپر سے گزر جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ساری زندگی بیت گئی، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بلا بلا کر مخاطب کر کر کے کیا کچھ کہہ دیا قرآن میں۔ اس یا ایھا الذین آمنوا کی پکار کے پیچھے تڑپ آ جائے کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے، میرا ایمان کا دعویٰ ہے۔ اب آگے کیا ارشاد فرمایا ہے مجھے پتہ لگنا چاہیے کیا ہے۔ آئندہ آپ قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں اور وہ کوئی آیت پڑھیں جس میں آپ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ سنیں، ایک طرف پیدا ہو جائے، پوچھے جا کر کیسے آج آپ نے کہاں سے پڑھا قرآن مجید؟ یہ کون سی سورت تھی، کون سی آیت تھی؟ جا کے کھولے قرآن مجید کو، دیکھیں اللہ نے آگے کیا کہا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے مخاطب کر کے اللہ نے کوئی خطاب ارشاد فرمایا ہے، حکم دیا ہے، جو بات ہمارے متنبع کیا ہے کسی چیز۔ جو قرآن کے حقوق ہے، ایمان لانا اللہ کے اس کلام پر۔ دوسرا، اللہ کے اس کلام کو پڑھنا، اور ویسے پڑھنا جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی مادری زبان غلط بولیں تو یہ عیب کی بات ہوتی ہے، دوسری سیکھی ہوئی زبان غلط پروننسیشن کے ساتھ بولیں عیب ہے، عار ہے۔ صرف مظلوم اللہ کی کتاب رہ گئی ہے جو جیسے مسیح پڑھتا رہے، لفظوں کو آگے پیچھے کر دے، معانی کو آگے پیچھے کر دے، جدھر چاہے ڈوب لے، جدھر چاہے کھینچ لے۔ نہیں، اس کے اصول ہے، ضوابط ہے، قواعد ہے، ان کو سیکھنا، وقت لگانا اس کے لیے۔ بیٹھے اپنے مساجد کے قراء کے پاس، اساتذہ کے پاس، کہ ہمیں بھی سکھائیں۔ کوئی بات نہیں اگر عمر زیادہ ہو گئی، کوئی بات نہیں اگر زبان پر ابھی لفظ نہیں چڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو یاد رکھیے گا کہ جس کے لیے قرآن مجید پڑھنا مشکل ہو جائے، اس کی زبان پر حروف نہ چڑھے، اس کے لیے دو ہے، ایک پڑھنے کا اجر اور ایک مشقت برداشت کرنے کا اجر۔ یہ ڈبل ڈبل اجر حاصل کرے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھیں، اس کے معانی اور اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس سمجھ کے مطابق پھر عمل کریں۔ یہ صرف بتانے کے لیے، دوسروں کو درس دینے کے لیے، میری طرح یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر تقریر جھاڑ دینے کے لیے، واہ واہ بڑی اچھی تقریر، بڑے سبحان اللہ، بہت مزہ ہے، صرف اس لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پوچھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا جب تک اس
کے جواب میں دے رہے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے ماذا عمل فيما علم، جو کچھ پتا تھا اس کے مطابق عمل کیا کیا، اپنی زندگی کا اصول بنا لے، جس معاملے میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے زندگی ختم ہو سکتی ہے، میری اس سے مخالفت نہیں ہو سکتی، میرے اندر یہ ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے فرمان اور اللہ کے رسول کی سنت کے مقابلے آ کر کھڑا ہو جاؤں اور کہوں کہ ایسا نہیں کرتا، میں ویسا ہی کروں گا۔ ہاں انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، بھول سکتا ہوں، بسا اوقات کسی نفس کی خواہش کے تحت کسی کا پھسل سکتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت کا باغی نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن اللہ نے باغیوں کو سزا دے دی، اور ریاست کا قانون بھی ہمیں یہی سمجھاتا ہے۔ ہم سب بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، قانون حرکت میں آتا ہے، کبھی جرمانہ کر دیتا ہے، جی اچھا تم نے اشارہ بولا ہے 700 روپے جرمانہ دو، سیٹ بیلٹ کی میری اتنا جرمانہ کر، چھوٹے چھوٹے بہت سارے کام غلط ہو جاتے ہیں، جرمانوں سے کام چل جاتا ہے، لیکن جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھا ہے ریاست اس کو نہیں چھوڑتی، جو غداری کا مرتکب ہو اس کی سزا ہوتی ہے، اللہ نے اپنے غداروں کو نہیں چھوڑا۔ ساری زندگی کی محنت اس بات کی ہے غدار بنے، باغی بنے۔ اور آخری بات، جو ایمان لائے ہیں، جو پڑھ لیا ہے، جو سمجھ لیا ہے، جس پر خود عمل کیا ہے، اس امت کے ذمے ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا، جتنا پتا ہے اتنا آگے پہنچائیں، خیر کے بعد آگے پھیلائیں۔ فی زمانہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم خیر کی بات آگے نہیں پھیلا رہے، برائی ہم نہیں روک رہے، ہماری آنکھوں کے سامنے غلط کام ہو رہے، ہم کہتے ہیں ہم بھی برا کریں۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور غفلت سے باہر نکلنے کے تقاضوں میں سے ہے کہ انسان اس کتاب کا پیغام آگے پہنچائے۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا بلغ عنی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ، ایک آیت تک نہیں، لیکن وہ آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور اس کو پہنچانے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، اپنی زندگی میں ایک ٹارگیٹ بنائیں گے، میں نے روزانہ کی بنیاد پر کس طرح سے اس کتاب کے ساتھ تعلق بنانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو راوی ہے اور مستدرک حاکم میں اور دیگر احادیث کی کتب میں اس کو محدثین نے نقل کیا، اس کی سند صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین، جو رات کو 10 آیتیں پڑھنے کا اہتمام کر لے، روزانہ کم از کم 10 آیتیں پڑھتا ہو، اتنا قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھا ہو، اللہ اس کو غافلوں میں سے نہیں لکھے۔ روٹین بنا کہ میں نے پڑھ لی، سمجھنی، اس سمجھ کے مطابق عمل کرنا، اور اس عمل کے بعد میں نے آگے کسی کو پڑھانا، جو بات خود پڑھی ہے وہ آگے گھر میں آئے، گھر میں اہلیہ موجود ہے، بچے موجود ہیں، دفتر کے کچھ ساتھی موجود ہیں، ٹارگیٹ بنائے ان کو کہ میں نے جو خیر کی بات سیکھی پڑھنی ہے، ان کو بھی سکھانی ہے، تو انشاءاللہ نزدیک یہ غفلت کے پردے چھٹ جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت برکتیں نازل فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ جو اللہ نے جو کچھ عطا فرمانا ہے اس کی وجہ سے تو حیران ہو جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ہماری دنیاوی پسپائی اور ذلت کی وجوہات میں سے بھی ایک بڑی وجہ اس قرآن کے ساتھ غفلت ہے۔ اللہ رب العزت نے مثال دی ہے اہل کتاب کی کہ ان کے ذلیل اور رسوا ہونے کی وجہ بھی یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر انہوں نے تورات اور انجیل کا قیام کیا ہوتا، اس کے مطابق نظام بنایا ہوتا، اور جو کچھ ان کے رب نے ان کے اوپر نازل کیا تھا اس کے مطابق زندگیاں بتائی ہوتی، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ اوپر سے بھی رزق دیے جاتے، اپنے قدموں کے نیچے سے زمین سے بھی خزانے دیے، کھاتے پیتے بڑے آرام کرتے، لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے اللہ کی کتابوں کے ساتھ جو تعلق تحریف کا، تنقیص کا، غفلت کا اور پسے پشت ڈالنے کا اختیار کیا، اللہ نے ان کو بھی ذلیل اور رسوا کیا، اور وہی حال آج ہمارا بھی ہے۔ میڈیا میں سو اور بارش پر بیٹھے دن رات گلے پھاڑ پھاڑ کے آپ کو ہمیں بتا رہے ہیں، امت کے مسئلے یہ ہیں
کہ ہم نے انفراسٹرکچر اچھا نہیں بنایا. امت کے مسئلے یہ ہے کہ ہمارا معاشی نظام اتنا مضبوط نہیں ہے. ہم فراہم کام نہیں کر سکے. ہم نے روٹی اور جو ہے نا ہسپتال ویسے نہیں بنائے, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. دل پر ہاتھ رکھ کے بنائے. سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے, اور جس دور کو آپ نے خیر القرون کہا ہے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو اس دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جماعت ہے, مدینے کی وہ ریاست سڑکوں, پلوں, ہسپتالوں, اسکولوں, یونیورسٹیوں کے اوپر قائم کی. یعنی کتاب کے اوپر, اللہ کے رسول کے فرمان اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر قائم کی. یہ پیغام آپ تک منتقل کر کے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں. اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی کھڑکیاں کھول دے, اللہ ہم اس سے غفلت کے پردے دور کر دے, اور جو کچھ کہا گیا سب سے پہلے اللہ مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اہل القرآن میں کر دے. اللہ رب العزت ہمارے لیے اس قرآن کو حجت بنائے, ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.